اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ بندہ اس کے لطف و کرم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے ہر بندے پر کرم کی انتہا ہے، بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کس طرح اس کے وجود کے ایک ایک سیل کو پال رہا ہے، کس طرح کتنے سیل مرتے ہیں، کتنوں کو نئی حیات دیتا ہے۔ ایک وجود میں کتنی بے پناہ خصوصیات رکھ دیتا ہے۔ گرم و سرد زمانہ کو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق محسوس کرتا ہے، اس کی بے پناہ نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ ایک لقمہ جو وہ کھاتا ہے اسے نہیں خبر کہ اس کا وہ رزق کہاں کہاں سے کن کن صورتوں میں چل کر اس کے پاس پہنچا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک قطرہ پانی کے پیچھے کتنی کارگہ حیات ہے۔ کم از کم جو انسانی علوم نے اور انسانی عقول نے دریافت کیا، اتنا تو جانتا ہے کہ تمازت آفتاب بخارات بناتی ہے، بخارات سے بادل بنتے ہیں، پھر بادل برستے ہیں، چشمے، ندیاں، نہریں، دریا بہتے ہیں، اور روئے زمین پر انسانوں کو پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اگر جہاں تک انسانی علوم ہے وہاں تک بھی اندازہ کیا جائے تو ایک قطرہ آب کے پیچھے کتنی کارگہ حیات ہے جس کو وہ متحرک رکھتا ہے۔ پھر انسانی وجود میں ہم غذا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم نے تو کھا لی، اب کتنا نظام ہے جو اس غذا کو جزو بدن بناتا ہے۔ ایک لقمے سے جزو بدن تک کتنا بڑا کارخانہ ہے جو ایک ایک ذرے کا تجزیہ کرتا ہے، اسے الگ الگ کرتا ہے،
کون سا ذرہ اس قابل ہے کہ وہ ہڈی مرمت کرے گا، کون سا ذرہ اس قابل ہے کہ اس سے گوشت بنے گا، کون سا ذرہ خون کا حصہ بنے گا، وہ کیسے تقسیم ہوں گے، ایک دوسرے سے کیسے جدا ہوں گے، وہ ذرات خون والے خون میں، گوشت والے گوشت میں، ہڈی والے ہڈی میں کیسے پہنچیں گے۔ یہ جو آنکھوں کی بینائی ہے، اس کی قوت کہاں سے نکل کر اس تک پہنچے گی، دماغ کو کون سا حصہ پہنچے گا، دل کو کون سے ذرات پہنچیں گے۔ اگر آدمی غور کرنے بیٹھے تو ایک ایک فرد کے اندر اتنی کارگہ حیات ہے کہ کئی جہان آباد ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جو ملتا ہے پی لیتے ہیں، لیکن اس کھانے پینے کا جزو بدن، کھانے سے جزو بدن بننے تک کتنا لمبا پروسیس ہے، کون کرتا ہے اسے؟ تو فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ ہر فرد کے، وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، وہ بہت بڑا فاضل ہے یا جاہل ہے، وہ مزدور ہے یا مالک ہے، اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں ہے یا نہیں، لیکن یہ پوری کارگہ حیات اس کے وجود میں اس نے چلا رکھی۔ جس طرح ایک بادشاہ کے وجود کو تعمیر کر رہے ہیں، اسی طرح ایک فقیر کے وجود کو بھی تعمیر کر رہا، اپنے ہر بندے کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اسے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ جو عامیانہ سی بات ہے، جسے ہم کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ یہ تعمیر وجود کی ہے۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو کتنی لمبی مشقت ہے اس کے پیچھے، ایک ذرہ خاک کو جزو بدن بننے تک۔ یہ تو ہر بندے کو حاصل ہے۔ پھر وہ کسی کو بے پناہ شعور عطا کر دیتا ہے، کسی کو بے حساب علم عطا کر دیتا ہے، کسی کو اقتدار عطا کر دیتا ہے، کسی کو جسمانی طاقت دے دیتا ہے۔ ہر بندے میں ایک کمپیوٹر دماغ کے نام پہ جو اس نے فٹ کر دیا ہے، انسان اس کی حدوں کو نہیں پا سکا کہ اس میں کتنی قابل، کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ یرزق من یشاء، تو یہ نعمتیں بانٹنے میں وہ اپنی پسند سے بانٹتا ہے۔ ایک ہی رزق سے ایک بندہ پہلوان بن جاتا ہے، دوسرا کمزور رہ جاتا ہے۔ ایک ہی معاشرے میں ایک بندہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، ایک ان پڑھ رہ جاتا ہے۔ ایک ہی غذا سے ایک بندے کی نگاہ بہت تیز ہے، دوسرے کی بہت کمزور ہے۔ تو فرمایا بندے کے پاس ہے کیا، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بدن کی تعمیر اور دیکھ بھال نہیں کر سکتا تو دوسرے کا کیا کرے گا؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہر ایک پر یہ نعمتیں برسا رہا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، وہ بہت طاقتور ہے۔
اور غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، وہ طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اب اس نے بندے کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ انسان کو ساری مخلوق میں فضیلت دی ہے، اس لیے کہ انسان کو ایک خاص استعداد دی گئی ہے، اور وہ ہے معرفت حق کی۔ ہر شے، ہر ذرہ اس کی اطاعت کرتا ہے، دائرۂ تخلیق کا ہر ذرہ اس کا پیدا کرتا ہے، اس کا تابع فرمان ہے، سرکشی نہیں کر سکتا۔ لیکن کائنات کا ہر فرد، ہر ذرہ حکم کا تابع۔ انسان اس کی وہ واحد مخلوق ہے جسے اس نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی ذات سے آشنائی کی استعداد دی ہے، اور ہر پیدا ہونے والے بندے میں وہ استعداد رکھی۔ اور جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک وہ استعداد سلب نہیں ہوتی۔ برسوں بھٹکتا رہا، کفر میں، شرک میں چلا گیا، جب توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے، وہ استعداد پھر زندہ ہو جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں جب موت آتی ہے تب تک اگر رجوع الی اللہ نہ کرے تو پھر وہ ختم کر دی جاتی۔ اب مخلوق دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ انسانی مخلوق جو ہے، جس کے پاس یہ استعداد ہے، یہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو رہتے دنیا میں ہیں، بستے آخرت میں۔ یہ جو ایک جملہ زبان زد عام ہے نا کہ جی دنیا تو سامنے ہے، آخرت کو کس نے دیکھا، یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں خبر پہنچتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز ہماری نظروں میں ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بندہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، گاڑی سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ گاڑی چلا بھی سکتا ہو۔ ایک بندہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جہاز اڑا بھی سکتا ہو۔ تو یہاں جو چیزیں ہم برتتے ہیں ان کی بے شمار حقیقتوں سے ہم آشنا نہیں ہوتے۔ آخرت کی جتنی حقیقتیں اللہ نے اپنی کتابوں میں ارشاد فرمائی، اس کے انبیاء نے ان کی وضاحت کی، ہر جملے میں کسی میں کوئی شک نہیں ہے، قطعی اور یقینی ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا دنیا کو ہم جانتے ہیں، ہم چیز کھا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی لذیذ ہے، بڑی میٹھی ہے، بہت خوشگوار ہے، جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ بظاہر میٹھی ہے لیکن معدے میں جائے گی تو بیماری پیدا کرے گی تو ہم کیوں کھاتے؟ جس دنیا کے بارے ہمیں دعویٰ ہے کہ دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں دنیا کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ ہم چیزیں وہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی اونٹ کھڑا ہے جی، پھر آگے جاتے ہیں، نہیں اونٹ تو نہیں ہے، بیل ہو سکتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو وہ جھاڑی نکلتی۔
کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو ایک جھاڑی تھی۔ ہمارا دنیاوی علم اس طرح سے ہے، چیزیں ہمیں نظر کچھ آتی ہیں، ہوتی کچھ ہیں، ان کے آگے نتائج اور اثرات جو ہیں وہ بھی اور کچھ ہوتے ہیں۔ تو ہم دنیا کو بھی کوئی نہیں سمجھتے، کیونکہ دنیا کا جتنا علم ہے یہ اندازوں اور تخمینوں پر ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا جتنا علم ہے وہ اللہ کریم نے بتایا، اپنی کتابوں میں بتایا، یا اپنے انبیاء کی معرفت ایک ایک حقیقت بتائی، اور جتنے حقائق آخرت کے انبیاء نے بتائے ہیں وہ سارے درست ہیں، ان میں کسی میں شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ تو پھر یقینی علم تو ہمارے پاس آخرت کا ہے۔ دنیا کا علم جس پہ ہمیں ناز ہے یہ تو موہوم ہے، ہمارا صحیح بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی نکل سکتا ہے۔ چیزوں کے بارے ہمارے اندازے درست بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بارے، بندوں کے ساتھ ہماری عمر بسر ہو جاتی ہے، اور بڑا مشکل ہے کہ بیوی میاں کو سمجھ سکے یا میاں بیوی کو سمجھ سکے۔ عمریں اکٹھی بسر ہو جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا فرد کب دھوکہ دے جائے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا فرد کس حد تک میرے ساتھ ہے، دل سے ہے، دماغ سے ہے، دنیاوی لحاظ سے ہے، یا واقعی میرے ساتھ ہے۔ بہن بھائی میں، بھائیوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں، رشتوں میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس وقت کہاں بدل جائے گا۔ تو کیا علم ہے ہمارے پاس دنیا کا؟ غذا کے بارے ہم نہیں جانتے کہ کون سا گھونٹ پانی کا میرے لیے سمے قاتل ہوگا۔ افراد کے بارے ہم نہیں جانتے، بڑی تحقیق و جستجو سے دوائیں لیتے ہیں بیماری کی شفا کے لیے، بیماری تو ٹھیک ہوتی نہیں، ایک اور بیماری چمٹ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ۔ ہم جانتے ہوتے تو کیوں کھاتے؟ تو جس دنیا پہ ہمیں بڑا ناز ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم اندازوں سے ہی جی رہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں بہت جانتا ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کا، اس دنیا کے بعد کا، اس کے نتیجے کا، آخر ایک انسان روئے زمین سے ذرات جمع کر کے کہاں کہاں سے آ کے ایک انسان کا وجود بنتا ہے، اس کے سیل مرتے رہتے ہیں، نئے بنتے، ان کی غذا کہاں کہاں سے آ رہی ہے، پھر یہ دنیا میں آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، پھر یہ مر جاتا ہے۔ ایک ہجوم ہے لوگوں کا، کروڑوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور کروڑوں روز مرتے ہیں۔ معمور عالم آباد ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچنے کا تکلف کیا کہ یہ کروڑوں لوگ جو روز دنیا میں وارد ہوتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کب سے معمور عالم آباد ہے اور کب تک رہے گا؟ یہ اتنی مخلوق کہاں ہے، کس کوشے میں، کس کونے میں چھپی ہوئی ہے جو روزانہ دنیا میں چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور اتنا ہی ایک طوفان ہے لوگوں کا جو چلا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کیا یہ تماشا اتنا ہی ہے کہ لوگ آئے یہاں کچھ دیر ٹھہرے چلے گئے؟ آئے کہاں سے، گئے کہاں، کون لایا انہیں، کس کے پاس چلے گئے، اس کا کوئی نتیجہ کیا ہوا، کیا ہوگا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں بس رہے ہیں؟ بظاہر تو ہم اسی زمین میں انہیں دفن کیے جا رہے ہیں، اسی زمین سے نئے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اجزاء بن رہے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا کچھ ہے؟
اب جو یہاں سے چلے گئے وہ کہاں گئے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں رہنے کا ماحصل کیا ہے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، اتنا لمبا نظام ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ باقی مخلوق کا ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کی جو چیز انسان کے استعمال میں آ گئی وہ اپنا مقصد حیات پا گئی۔ پتھر ہے، انسان نے اسے استعمال کر لیا، دیوار بنا لی، سڑک بنا لی، راستہ بنا لیا، وہ اپنا مقصد حیات پا گیا، وہ بنا انسان کی خدمت کے لیے۔ جانور ہے، اس پر انسان نے سواری کر لی، وہ اپنا مقصد حیات پا گیا۔ اس کی کھال اتار کر جوتے بنا لیے، وہ انسان کے کام آ گیا، وہ بنا اسی لیے تھا۔ اس کا گوشت کھا لیا، وہ کام آ گیا، بنا اسی لیے تھا۔ اس کے بال استعمال کر لیے، کھال استعمال کر لی، پرندے درندے، دنیا کی ہر چیز جو انسانی خدمت میں کام آ گئی وہ اپنا مقصد حیات پا گئی۔ یہ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اگر انسان اس سے مستفید ہوتا ہے تو اپنا مقصد حیات پا گیا۔ تو انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر کائنات کی ہر شے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے تو انسان کا مقصد حیات بھی تو کو ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے، جاننا چاہتا ہے تو اسے پھر اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اللہ سے پوچھنے کا راستہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندہ براہ راست کلام باری سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ یہ انبیاء کا منصب جلیلہ ہے کہ وہ کلام باری سے مشرف ہوتے۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آخرت کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک عارضی قیامگاہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایک غریب الوطن مسافر کی طرح رہو، چمٹ نہ جاؤ دنیا سے۔ جس طرح مسافر کہیں جاتا ہے تو دوران سفر کہیں وہ چمٹ نہیں جاتا، اسے مڑ کر گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ خوبصورت شہروں سے بھی گزرتا ہے، خوبصورت کھانے بھی کھاتا ہے، خوبصورت جگہوں سے بھی گزرتا ہے، لیکن کہیں اٹکتا نہیں ہے۔ جس کام کو نکلا تھا وہ کام کر کے گھر جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا اس طرح رہو جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ چل رہا ہے، تھک گیا، کہیں کوئی سایہ نظر آیا، درخت آ گیا، چشمہ آ گیا، پانی پی لیا، درخت آ گیا، سستا لیا، لیکن وہ مسافر وہاں بیٹھ تو نہیں رہتا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، سستا کے چل دیتا ہے۔ دنیا میں غریب الوطن مسافر کی طرح رہو یا اس راہ رو کی طرح رہو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کیا کرو کہ میں نے جا کر وہاں رہنا ہے۔ اب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بھی دنیا کے بازار سے گزرتے ہوئے تم اپنے لیے کچھ چیزیں لے رہے ہو، کھانا پانی بھی لے رہے ہو، بستر چارپائی بھی لے رہے ہو، اپنی زندگی کی ضروریات ساری تم یہاں، تمہارا سرمایہ تمہاری حیات کا ایک ایک لمحہ ہے۔ تم یہ سکہ خرچ کر کے دنیا سے چیزیں خرید رہے ہو کہ جب تم آخرت کے گھر میں جاؤ گے
تو ان چیزوں کے ساتھ بسر کرو۔ اب تم کیا خرید رہے ہو یہ تمہاری چوائس ہے۔ اگر تم آگ خرید رہے ہو، عذاب خرید رہے ہو، اللہ کی ناراضگی خرید رہے ہو، تو جب وہاں پہنچو گے تو وہی کچھ تمہارے پاس ہوگا۔ اگر دنیا میں تم اللہ کا عشق خرید رہے ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت خرید رہے ہو، زندگی دنیا کی دونوں حالتوں میں بسر ہو جائے گی۔ چوری کر کے لاؤ گے، رشوت کر کے لاؤ گے، ڈاکہ کر کے لاؤ گے، چند لقمے ہی نصیب ہیں، لیکن اس کا اثر آخرت میں یہ ہوگا کہ تم نے جو خریدا وہ آپ کے گھر میں موجود ہے برتو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں یہاں بھی بڑا کریم، بہت مہربانی کرتا ہوں۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کر لیتا ہے، جو کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو، میری آخرت سنور جائے، فرمایا نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم بہت زیادتی کر دیتے۔ وہ اپنے لیے آخرت کا ایک بستر خریدتے ہیں، ہم اسے ہزاروں ساتھ دے دیتے۔ وہ ایک گھونٹ پانی کا اہتمام کرتے، اتنی نیکی کرتا ہے جس کے بدلے اسے آخرت میں ایک گھونٹ مل جائے، ہم چاہیں تو اسے دریا دے دیتے۔ یعنی جو بھی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کی کوشش کیا ہے؟ اسی دنیا میں یہی غذا، یہی پہننا، کھانا، سونا، جاگنا، اس کا اللہ کریم نے ایک میزان بنا دیا ہے، ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ایک طریقہ متعین کر دیا۔ سونے سے نہیں روکا، کھانے سے نہیں روکا، کمانے سے نہیں روکا، شادی کرنے سے نہیں روکا، اولاد پالنے سے نہیں روکا، دوستی دشمنی، کسی کام سے روکا نہیں ہے۔ جتنے کام ہیں یہ اللہ ہی نے تمہیں دیے ہیں، سارے کرو۔ فرمایا لیکن اس طرح کرو جس طرح میں کہتا ہوں۔ اتنی سی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ بالکل سو نہیں، جو سوئے گا اسے کوئی ثواب نہیں ملے، نہیں، بے شک سونے پر بھی ثواب۔ یہ نہیں روکا کہ کھاؤ نہیں، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، ضائع نہ کرو۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے کہ کھاؤ پیو جتنا چاہتے ہو کھا لو، ضائع نہ کرو، اس میں مشکل ہے یا صحیح ہے؟ تو فرمایا جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے اور دنیا میں اس طرح رہنا چاہتا ہے جس طرح اللہ کریم نے اور اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے بتا دیا ہے، نزد لہ فی حرثہ، وہ کماتا تھوڑا ہے، ہم اسے عطا زیادہ کرتے ہیں، اس کے کاموں میں بڑھا، نزد لہ، زیادتی کر دیتے ہیں۔ کتنی کرتے ہیں یہ اس کی مرضی، 2 گنا دیتے ہیں، 10 گنا دیتے ہیں، 10,000 گنا دیتے ہیں، 10 لاکھ، یہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے اور بہت امیر آدمی تھے۔ تو ایک دن ان کے پاس کوئی بڑھیا ایک چھوٹا سا کولا لیے ہوئے آئی اور اس نے عرض کی کہ حضرت میرا گھر کا بیٹا یا کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اور حکیم نے دوائی کی شہد کے ساتھ تجویز کی ہے، تو میرے پاس تو ہمت نہیں کہ بازار سے شہد خرید لاؤں، تو آپ مجھے اپنے توشہ خانے سے تھوڑا سا شہد دلوا دیجیے۔ تو اس کے پاس وہ چھوٹا سا کٹورا تھا، تو انہوں نے اپنے خزانچی کو دیکھا تو اس عہد میں عمراء کے ہاں یہ چھوٹے بکرے جو ہوتے ہیں یہ جب ذبح ہو جاتے تھے تو ان کی کھال کے مشکیزیں بناتے تھے،
تو شاید کہ وہ مشکیزیں رکھے ہوتے تھے، اور ایک مشکیزے میں ایک بوتل میں کلو سے زیادہ آ جاتا ہے، تو مشکیزے میں تو 10-15-20 کلو آتا ہوگا، وہ چھوٹے بکروں کے مشکیزے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے خزانچی کی طرف دیکھ کر فرمایا شاید کا ایک مشکیزہ توشہ خانہ سے لے آؤ۔ وہ مشکیزہ لے آئے، انہوں نے کہا اس بڑھیا کو لے آؤ، وہ لے کر چلی گئی۔ تو ساتھ جو کوئی ان کے دوست بیٹھے تھے انہوں نے اس کی کہ حضرت عقیدت مند بیٹھے ہوں گے، اسے چاہیے چھٹانک بھر تھا وہ پاؤ بھر کا کولا لے آئی، آپ نے مشکیزہ دے دیا، عجیب بات، اسے اتنا سا چاہیے تھا 2 دن 3 دن دوائی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے مانگا اپنی ہمت کے مطابق، اس کے لیے وہ 1 کٹورا شاید بھی بہت قیمتی تھا۔ مجھے اللہ سے حیا آئی کہ اس نے میرے توشہ خانے میں تو کتنے مشکیزیں دے دی ہیں، تو جتنی اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے اس کے مطابق میں نے دے دیا۔ اس کی جو سوچ تھی وہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے لیے تو وہ کٹورا بھی خزانہ تھا، لیکن اللہ نے جو مجھے حیثیت دی ہے تو میرا تو توشہ خانے کی دیواریں ان مشکیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کریم ناراض نہ ہو کہ میں نے تجھے اتنا دیا ہے، اب تو میرے نام پہ اس کٹوری میں ڈال رہا۔ تو اگر اللہ کے بندوں کو اتنی حیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں تو اس کی شان کتنی عظیم ہے، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ کتنی کرے گا۔ جب وہ فرماتا ہے نزد لہو فی ہر سے، اس کی محنت و مشقت یا اس کی کھیتی میں ہم زیادتی، تو پھر وہ زیادتی اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، لیکن یہ اختیار لوگوں کو دیا ہے۔ اب جو آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا لینا چاہتا ہے، پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ کا حکم یا اللہ کے نبی کی سنت یا اس کی پرواہ، اللہ کی کتاب پرواہ نہیں کرتا، مجھے دنیا چاہیے، اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، اختیار چاہیے، دولت چاہیے، عمارت چاہیے۔ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا، اسے کچھ نہ کچھ دنیا سے دے دے، جتنی اس کی آرزو ہوتی ہے اتنا نہیں ملتا۔ یہ بادشاہ جو ہیں جن کے پاس ممالک ہیں اور پورے ملک پر حکمران ہیں، پھر یہ دوسروں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک کاشتکار چند کھیتوں پہ گزارا کر لیتا ہے تو پورا ملک ان کی ملکیت ہے، پھر انہیں کسی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہوس پورا ملک لینے کے بعد پھر ہوتا ہے کچھ اور بھی قابو کر لو۔ لوٹ 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 کر لوگوں نے دنیا کے باہر کے بینک بھر دیے، پھر لگے ہوئے ہیں لوٹنے کو۔ کیوں؟ پتہ ہے وہ سارا کھا لو گے جو باہر رکھا ہے، پتہ ہے وہ جو یہاں پڑا ہے سارا کھا لو گے، تو بھائی کماؤ جائز حلال طریقے سے، لوٹ پہ کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی خواہشات بڑی ہوتی ہیں، دیتا انہیں تھوڑا ہے، اسی لیے کسی کا جی نہیں بھرتا، ہمیشہ حل میں مزید اور کچھ مل جائے اور کچھ مل جائے۔ فرمایا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی کی کھیتی چاہیے، نوتے ہی منہا، کچھ نہ کچھ دے رہے تھے، یعنی کبھی دنیا دار کی آرزو پوری نہیں ہوتی، بس تڑپتا ہی مر جاتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے، یہ عہدہ مل گیا اس سے بڑا مل جائے، وہ مل گیا اس سے بڑا مل جائے، کرتے کرتے وزیر اعظم بن گیا، ملک کا صدر بن گیا، اب یار یہ تو 2-4 سال ہیں ختم ہو جائے، پھر حسرت ہی رہی، وہ حسرت وہیں رہ گئی۔ تو فرمایا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی چاہیے، کچھ نہ کچھ دنیا کا انہیں دے، آخرت کے لیے تھوڑا کماتا ہے ہم اسے زیادہ کر دیتے،
اس نے کمایا تھوڑا ہوتا ہے، ہم زیادہ کتنے زیادہ کرتے ہیں، جتنی اس کی شان ہے اتنا کرے گا، یا جتنا کسی کا اس کے ساتھ خلوص ہے اتنا کرے گا، وہ جان. لیکن کوئی بھی آخرت کمانے والا اس زیادتی سے محروم نہیں رہے گا، اسے ضرور اس کی محنت سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں دنیا ہی چاہیے، میں کچھ نہ کچھ نوتے ہی منہا، کچھ نہ کچھ اس میں سے اسے دے دیتے ہیں. اسی لیے ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے، حل میں مزید کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے. اسی میں موت آ جاتی ہے، کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. دنیا میں سے بھی سارا نہیں ملتا. اب اس نے فیصلہ دنیا کا کیا تھا، آخرت کی تمنا نہیں تھی، لہذا ما لہو من فی الآخرت من نصیب، آخرت میں سے اسے کوئی قطرہ بھی نصیب نہیں. فیصلہ کر لیا دنیا کا، محروم رہ گیا آخرت سے. جہاں ابدی دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کچھ نہ پا سکا، اور جہاں چندے رہنا ہے یہاں بھی پورا نہ پا سکا. تو کوئی دنیا دار آپ کو شیر شکم نہیں ملے گا وہ کہے کہ جی بس میں سیر شکم ہو کہ میرا پیٹ بھر گیا، مجھے مزید نہیں چاہیے. نہیں، جتنی اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس سے اس کے پاس کم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی خواہشات اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ ساری عمر تڑپتا ہی رہ جاتا ہے، وہ بھی مل جاتا، وہ بھی مل جاتا، وہ بھی. تو یہ دنیا و آخرت کی تصویر پیش کرتی ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام. وہ کتنا کریم ہے کہ کتنی باریکیاں بتا دیتا ہے انسان کو. اسے کتاب مبین اسی لیے کہا کہ یہ باتیں کھول کے واضح کر کے بیان کر دی. کبھی ہمیں فرصت ملے، چند لمحے ہمارے پاس ہوں، ہم ان باتوں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کتنا کریم ہے. اور جو لوگ عذاب اختیار کرتے ہیں وہ اس کے کرم کو دھکے دے دے کر اپنے سے دور کر کے، بڑی محنت کر کے، مشقت کر کے، ساری زندگی پریشانیاں اٹھا اٹھا کر اور بے قرار ہو کر مصیبتیں جھیل جھیل کر بڑی مشکل سے جا کر دوزخ میں پہنچتی. چوریاں، ڈاکے، رشوتیں، دھوکے، جھوٹ، کیا کیا تماشے کر کے بڑی محنت اور بڑی مشکل کے بعد جا کر جہنم میں پہنچتے ہیں کہ اب یہاں سستائیں گے. اور جنت میں جانے والے وہ فرماتا ہے یار کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے میں اسے سینکڑوں میل آگے کر دے. نزد لہو فی عرصے، اس کی مشقت بڑھا دے، اس کی اجر بڑھا دیتا ہوں. اس کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، اجر بڑھا دیتا. جنت میں جانا مفت میں جانا ہے. بھئی ہمیں کرنا کیا ہے؟ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، سر چھپانے کو جگہ چاہیے، بیماری کے لیے دوا چاہیے، بچے پالنے کے لیے غذا چاہیے. فرماتا ہے سب کچھ کرو، انہیں حاصل کرنے کا طریقہ بھی میرا ہوگا اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں. استعمال تم نے کرنا ہے، کرو. جو چاہیے دنیا سے وہ برتو، لیکن میرے کہنے کے مطابق. تمہیں نہیں پتا چیزوں کی حقیقت کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کے قریب مت جا. کھانے کو تو اب ٹیلی ویژن، اخبار سارے بھرے پڑے ہیں کہ جو شہروں میں گوشت بک رہا ہے اس میں آدھے سے زیادہ گدھے کا ہے. تو پھر لوگ کھا ہی رہے ہیں. اور دنیا داری کی صحت تو ان کی خراب کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس حرام کا اثر ان کے کردار پر کیا پڑے گا، ان کی سوچوں پر کیا پڑے گا، آگے وہ کس کس برائی میں ملوث ہوں گے اور کس طرح آخرت تباہ ہوگی، اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں.
ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں بازاروں میں مرغ بکتا ہے جی، ٹھنڈی مرغی کا ریٹ یہ ہے، گرم مرغی کا ریٹ یہ ہے، مارکیٹ میں بکتا ہے، کوئی چوری چھپے نہیں۔ یہ ٹھنڈی مرغی کو جو جی حرام ہو گئے وہ ٹھنڈی مرغی ہے، اور جو زندہ ہیں وہ گرم مرغی۔ اب یہ جو ٹھیکے ہوتے ہیں یا جو ہوٹلوں والے پکاتے ہیں تو انہیں تو پیسے بچانے ہوتے ہیں۔ یہ میرا گمان ہے کہ زیادہ وہ ٹھنڈی مرغی لیتے ہوں گے، چونکہ وہ آدھی قیمت پہ ملتی ہے۔ ایسے بھی ہوں گے جو حرام نہیں پکاتے، لیکن لوگوں نے پیسہ بنانا ہے، انہیں جہاں سے سستی چیز ملے گی۔ اور یہ جو گدے کھائے جا رہے ہیں یہ تو سستے بھی نہیں مل رہے، یہ تو اسی ریٹ پہ بک رہے ہیں جس پہ حلال گوشت بک رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ روک تو سکتی نہیں تو ان کے نرخ مقرر کر دے کہ حرام ذرا سستا بیچو۔ روکنا کیا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اپنے کھانے میں بھی گدا آ رہا ہے یا گائے آ رہی ہے، تو روکے گا کون؟ تو اللہ پناہ دے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، ان کا انسانی اخلاقیات پر اثر پڑتا ہے، ایمانیات پہ اثر پڑتا ہے۔ حرام جب کوئی کھاتا ہے، حرام سے جب خون بنتا ہے، حرام سے جب گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، دل کی دھڑکنیں حرام سے چلتی ہیں، تو ان میں صحیح سوچیں پیدا نہیں ہوتی، ان میں ایمان و یقین پیدا نہیں ہوتا۔ جو پیشانیاں جن کا گوشت حرام سے بنا ہے وہ سجدوں سے محروم ہو جاتی۔ تو جن چیزوں سے اللہ کریم نے روکا ہے ان سے دنیاوی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے روکا۔ بعض لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں بھئی جی اگر اس طرح خراب تھی تو اللہ بناتے ہی نہیں، بھی بناتے ہی نہیں تو پھر تمہاری جانچ کیسے ہوتی؟ تم جو اس بازار میں آزمائش کے لیے آئے ہو، تو اگر اس میں مفید چیزیں ہوتی تو پھر تو سب نے مفید ہی، سارے ولی اللہ ہی ہوتے۔ آزمائش ہی اس بات کی ہے کہ ایک ٹوکرے میں فروٹ ہے، ایک میں سانپ اور بچھو ہے، دونوں سامنے ہیں، تم کس سے خریدنا چاہتے ہو؟ یہی تو اختیار ہے انسان کے پاس۔ مواقع برائی کے موجود ہیں، اللہ کی عظمت کا قائل ہو کر اللہ سے ڈر کر بچنا چاہتے ہو تو فرماتے میں تمہیں سنبھال لوں، جانا چاہتے ہو تو تمہارا انتخاب ہے۔ پھر بھی گناہ گاروں پہ بھی یہ کرم کیا ہے کہ جتنا جرم کریں گے اتنی سزا دوں گا، زیادہ نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جرم اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے بڑے حاکم کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ اس سے بچائے۔ لیکن یہاں پھر یہ کرم فرمایا کہ جو آخرت کے لیے جو اللہ کے حکم کے مطابق جینا چاہتے ہیں وہ محنت تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیں۔ اور جو فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا ہی لوٹنی ہے، کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا نصاب بتا کر اختیار بندے پہ چھوڑا ہے کہ وہ کیا اختیار اپنے لیے اسے چاہیے۔ ہمیں یہاں بھی یہ غلطی لگ جاتی ہے، ہم ہفتہ بار نمازیں پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر بڑا احسان کیا ہے، اب ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، کائنات کا نظام ایسے چلے جیسے میں کہتا ہوں۔ بندہ عبادت کر کے خدا بن جاتا ہے؟ عبادت بندے کو مزید بندہ بناتی ہے، خدا نہیں بناتی۔ یہ آرزو کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ تو خدا بننے کی آرزو ہے بھائی، بندہ خدا نہیں بن سکتا، ہوگا وہی جو وہ چاہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ دعا ہے پھر کیا؟ یہ دعا
عاجزانہ درخواست ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بات کر لیتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہونا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس بات کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے منتیں مان کر اولاد لی اور اسی بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل بھی ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر کیا پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ہم دنیا کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں جب اپنا ہمیں خبر نہیں ہے؟ تو بھائی عبادت کرنے سے بندہ مزید بندہ بنتا ہے، صاف ستھرا بندہ بنتا ہے، پرخلوص بندہ بنتا ہے، اللہ کا شریک نہیں بن جاتا کہ دنیا کے فیصلے وہ کرنے۔ وہ جانتا ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ تو اگر عبادت کی توفیق ہو، اطاعت کی توفیق ہو، تو یہ مزید اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم برائی سے بچ کر نیکی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس نیکی کے اجر بڑھا دیتا ہوں، زیادہ کر دیتا ہوں۔ کوئی بدبخت اللہ کے رسول کی اطاعت۔ دنیا کیا ہے؟ مال و دولت پانا دنیا نہیں ہے، عہدہ و سلطنت پانا دنیا نہیں ہے۔ بادشاہ اللہ کے نبی بھی ہوئے ہیں، بادشاہت انبیاء نے کی ہے، بڑے بڑے امیر لوگ صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ولی اللہ بھی ہوئے ہیں۔ جب بادشاہ نبی ہو سکتے ہیں تو بادشاہ ولی بھی ہوئے ہیں۔ تو پھر دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے اللہ کے حکم کے خلاف دنیا پانا، شریعت کے خلاف دولت کے ہوس میں مبتلا ہو جانا۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی عظمت سے غافل ہو جانا، اپنی پسند سے اپنی مرضی سے بھاگ دوڑ شروع کر دینا، چھینا جھپٹی شروع کر دینا۔ ایک فقیر دنیا دار ہو سکتا ہے اور ایک بادشاہ آخرت کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو دنیا یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے اگر حلال کے ہیں تو درست ہے، جائز ذرائع سے آئے ہیں، الحمدللہ ان پر زکوٰۃ دے۔ اگر پیسہ رکھنا منع ہوتا تو زکوٰۃ فرض کیوں ہوتی؟ استطاعت ہے تو حج کرے، پیسہ ہے وسائل ہیں تو حج کرے گا، اللہ کے نام پر خرچ کرے، نیکی پر خرچ کرے۔ تو پیسے رکھنا، اچھا لباس پہننا یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جمع کی جائے، وہ دنیا بن جائے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرو فرزند و زن۔ دولت، روزی، رزق، بیوی، بچے یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام۔ تو انسان کو اللہ نے فیصلے کی اجازت دی کہ فیصلہ اپنا تو خود کر لے۔ اللہ کریم صحیح فیصلے کی توفیق دیں، ہدایت پہ زندہ رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا وتب علیک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین وعلیکنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا۔ کنر صاحب کی شفا کے لیے بھی سارے ساتھی دعا کریں۔ اللہ پاک اللہم انت شافی الامراض اشفِ مرضانا، اللہم انت شافی الامراض۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔